تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جب اس کو قتل کر دیا قوم نے، قیل ادخل الجنہ، اللہ نے فرمایا جنت میں داخل ہو جائے. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جو مذہب مخالف لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کس، جسے ہم کہتے ہیں نا احمقوں کی جنت، احمقوں کی جنت میں یہ مولویوں نے لوگوں کو ڈالا ہوا ہے. او بھائی قتل ہو گیا، گل سڑ کے بدبو آئے گی، لاش ہوگی، اور ادھر کہہ رہے ہیں یہ جنت کے باغوں میں کیا کر رہا ہے وہی ٹہل رہا ہے. تو اصل میں پہلی نظر میں تو آپ کو علماء کی بات ہی حماقت والی لگے گی، لیکن جب گہرائی میں جاؤ گے نا تو آپ کو اپنی بات سے حماقت کی بو آئے گی. آپ جو کہہ رہے ہو گل سڑ کے ختم، اس کا مطلب اتنا عظیم انسان جس کے لیے کائنات کو مسخر کیا گیا ہے، اور اس نے اتنے ظلم کیے، لوگوں کو جلتی ہوئی کڑاہیوں میں ڈالا، ماں کو قتل کیا، بعض لوگ اپنے باپ کو قتل کرتے ہیں، بہنوں کا گلا گھونٹتے ہیں، ہر طرح کے کیسز آتے ہیں دنیا میں، تیزاب پھینک دیے کسی کے منہ پہ صرف چند ٹکوں کی خاطر، ظلم کرتے کرتے بے لگام بادشاہ بن گئے. دنیا ان کے ظلموں کو بھول جاتی ہے، دنیا کے سامنے ان کے جرائم آتے نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے بہت اچھے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ جب مرا تو بالکل کیا ہو گیا، ختم. تو یہ تو اس سے بڑی دھاندلی تو نیچر نے کبھی کی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ مرا نہیں ہے، مر تو گیا مادی اعتبار سے، لیکن یہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں شفٹ ہو گیا. اب چونکہ انسان کی سمجھ میں بات مثالوں کے بغیر آتی نہیں ہے تو قرآن مثال سے بات سمجھاتا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. اللہ فرماتے ہیں دیکھو جب تم سوتے ہو اس وقت اللہ تمہاری روح کیا کر لیتا ہے، قبض کر لیتا ہے. سوتا ہوا آدمی پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے قریب بیٹھا ہوا آدمی وہ سمجھتا ہے کہ یہ آنکھیں بند کر کے یہاں لیٹا ہوا ہے، لیکن اس پہ جو گزر رہی ہوتی ہے وہ قریب بیٹھے ہوئے آدمی کے کو نہیں پتا ہوتا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم سو رہے ہیں خراٹے لے کے، ویزا نہیں مل رہا تھا امریکہ کا، آج امریکہ پہنچ گئے، ہوتا ہے نا، پہنچ گئے اور صدر بن گئے وہاں کے. آدمی کہتا ہے یار میں نے تو کبھی سوچا بھی، مکے مار مار کے دیکھ رہا ہوتا ہے میں سو تو نہیں رہا کہیں. ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ بتاتے ہیں میں چانٹے مار کے دیکھتا ہوں خواب تو نہیں دیکھ رہا. اتنی گہری نیند ہوتی ہے کہ 2-4 چانٹوں سے آنکھ کھلتی نہیں ہے. دوسرا وہ چانٹے بھی تو خواب میں ہی مار رہے ہیں نا. بعض کنواروں کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، بہت عرصہ ہو گیا، نہ ابا مان رہے تھے نہ امی مان رہی تھی، پیسے بھی نہیں تھے، جہاں جاتے تھے دھکے دے کے لوگ بھگا دیتے، کتے پیچھے چھوڑ دیتے تھے. ابھی تو کتے پیچھے چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں جاؤ کتے خود بخود پیچھے لگ جاتے ہیں، اتنے کتے ہو گئے. شادی نہیں ہو رہی تھی، یہ نہیں ہو رہا تھا، وہ نہیں ہو رہا تھا، او بھائی خواب میں بہت کوئی حسن پری تھی، اس سے آپ کی شادی ہو گئی، پیسے بھی آ گئے، 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ دلہن کے کمرے میں جا رہے ہیں، آنکھ کھل گئی. ٹھیک ہے نا، کسی نے آ کے ٹھڈا مارا کہ چل اٹھ، ہے بھائی کدھر پڑا ہوا ہے تو. تو کیسے جذبات ہوتے ہیں انسان کے جس کو ایسا خواب آ رہا ہو. تو اللہ فرماتے ہیں جب تم سوتے ہو نا تمہاری روح ہم کیا کر لیتے ہیں، قبض. وہ روح بھٹکتی رہتی ہے، وہ کیا کیا مناظر دیکھتی ہے. حالانکہ جو سوتے ہوئے آدمی اس کے قریب کوئی بیٹھا ہوا ہو اسے بالکل ہوش نہیں ہوتا. بعض دفعہ خوشی میں ہوتا ہے انسان، سوتے ہوئے میں آپ بھوکے سو جائیں نا، کھانا سامنے آئے، اتنا مزہ آتا ہے نیند میں خواب میں کھانا کھانے کا، ایسا پھوڑتا ہے طبیعت سے اور لذت محسوس ہوتی ہے. بلکہ خواب کی لذت جاگتی حالت کی لذت سے زیادہ ہے. تبھی تو خواب میں نائٹ فال ہوتا ہے، جاگتی حالت میں نائٹ فال نہیں ہوتا کسی کو، خواب میں ہو جاتا ہے. اور خواب کی میں بھوک کھانے کی جو لذت ہے وہ بھی کئی گنا بڑھ جاتی ہے. اسی طرح خواب میں جو تکلیف ہے وہ جاگتی حالت کی تکلیف سے کئی گنا بڑھ جاتی ہے. خواب میں جب آدمی ڈرتا ہے تو نارمل حالت میں ایسے نہیں ڈرتا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پڑے ہوئے ہو وہاں پہ لیکن روح تمہاری کسی اور جہان میں ہے. تو یہ تو ابھی مرے نہیں ہو، ابھی تو روح کا باڈی سے رشتہ ہے. مرتے ہو تو روح کا باڈی سے رشتہ اور کمزور ہو جاتا ہے، تو باڈی تو سڑ کے ختم ہو جاتی ہے لیکن تمہاری روح ختم نہیں ہوتی. اس روح کے ساتھ یہ احوال گزرتے ہیں اور وہ جہان ہی الگ ہے. جیسے خواب کی دنیا یہ مادی دنیا تھوڑی ہے، یہ اس دنیا میں وہ ٹریس ہو ہی نہیں سکتا خواب. تو اللہ نے مثال سے سمجھایا ہے کہ دنیا میں دیکھو سائنسدان خواب کا اعتراف کیوں کرتے ہیں کہ ہر سائنسدان نے خواب دیکھا ہوا ہے. اگر کوئی نیند نہ ہوتی نا اور کوئی دنیا میں سویا ہی نہ ہوتا تو سائنس خواب کا بھی انکار کر دیتی. اگر کوئی پیغمبر آ کے بتاتے کہ اگر تم میں سے کسی کو نیند آئے اور ایسے سو جائے تو اس پہ یہ احوال گزریں گے، تو لوگ کہتے یہ نہیں ہو سکتا. کیوں گزریں گے بھائی؟ لیکن اب تو سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. جیسے اگر انسان
خود انسانوں کو پیدا ہوتے ہوئے نہ دیکھتا اور کوئی پیغمبر آ کے بتاتے کہ اللہ نے تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے, تو مان لیتے لوگ؟ ہے بھائی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتا پانی کے قطرے میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر کیسے بن گیا؟ اور پیغمبر بتاتے کہ یہ پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں اس میں وجود میں آئے تو آنکھ, ناک, کان کیسے بنی؟ بھائی جو روٹی کھاتے ہو نا, اس روٹی سے آنکھ بنی, اسی سے کان بنی, اسی سے ناک بنی, اسی سے دماغ بنا. کوئی مان لیتا؟ تو بھائی یہ سب illogical باتیں, یہ کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. میڈیکل سائنس اس کو تسلیم نہیں کرتی. اس لیے نہیں کرتی کہ اسے دیکھا نہیں ہے. آپ دیکھ لیا تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی ایسے بنتا ہے, اس کے پوری لاجک بھی بیان کرتی ہے, وہ پروسیس دیکھنے کے بعد بیان کی ہے. تو جب مریں گے نا اور جب روح پہ احوال آئیں گے تو اس وقت سائنسدان بھی لیبارٹری ٹیسٹ کرنا شروع کریں گے, بولیں گے بھائی ایسا ہوتا ہے اور ہو رہا ہے اور اس کی لاجک یہ ہے. یا لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے وہ اللہ کی مرضی. تو ہم بہت محدود دنیا میں, کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا جو سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے, اسے کوئی باہر بتائے کہ یہ بھی ایک دنیا ہے اور یوں بھی ہے, وہ کہے گا ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ بیچارہ چھوٹا دماغ, اس نے کنواں ہی دیکھا ہے, اس کو سمندر کی گہرائیوں کا کیا پتا. تو اللہ فرماتے ہیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. جب نبی نے فرمایا نا روح پہ یہ حالات گزرتے ہیں تو صحابہ نے, مشرکین نے پوچھا یہ روح کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ روح کیا ہوتی ہے, کیونکہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں جتنی نالج ہے نا یہ بہت تھوڑی ہے. اس کھوپڑی میں اور اس نالج کے تحت یہ بات سمجھ میں آنا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اب ایک دیہاتی کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے کہ گردے کی پتھری دوا کھانے سے کیسے نکلتی ہے, ڈاکٹر نے اپنی زبان میں سمجھانا شروع کیا ایکچولی یوں ہوتا ہے, یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے, پھر یہ یوں. وہ کہہ رہے ہیں میری کھوپڑی میں نہیں آ رہا. ڈاکٹر کہے گا آپ کی کھوپڑی ایسی ہے ہی نہیں کہ اس میں اتنی گہری باتیں سمجھ میں آ جائے. کچھ میڈیکل سائنس تھوڑی سی پڑھ لو یا کچھ انگلش سیکھ لو تو آ جائے گی انشاءاللہ. تمہیں تو یہی نہیں پتا کہ گردہ ہے کہاں. وہ بار بار گردے کہتے ہیں میرے گردے میں درد ہو رہا ہے, میرے گردے میں. وہ کہہ رہے تمہیں کیا سمجھائے. تو اللہ فرماتے ہیں تم جو اتنا سائنسی ترقی پہ ناز کرتے ہو یہ وہ ترقی ہے جو پہلوں کو نہیں تھی تمہیں ہے. تو تم اپنے آپ کو پہلوں سے کمپیئر کر کے کہہ رہے ہو کہ ہم بہت بڑے فنٹر ہیں. نہیں یار یہ بات سمجھ میں, پہلے زمانے میں گھوڑے پہ جاتے تھے ہم, ہواؤں میں اڑ کے جا رہے ہیں تو بہت بڑے فنٹر ہیں, بہت نالج. بھائی تو پہلوں سے کمپیئر کر کے کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے نا. پہلے لوگ بات چیت کرنے کے لیے چیختے چلاتے تھے, اب موبائل اٹھاؤ یہاں سے امریکہ 2 منٹ میں بات ہو جاتی ہے. تو اب پہلوں سے کمپیئر کر کے تم کہہ رہے ہو بہت بڑے فنٹر ہیں. تو واقعی اگر اپنے سے پہلوں سے کمپیئر کرو تو واقعی تم بہت بڑے فنٹر ہو. لیکن حقیقت میں جو جتنی دنیا میں نالج ہے, جو حقائق ہیں, اس کے لحاظ سے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. الا قلیلا, بہت تھوڑی نالج اللہ نے انسان کو دی ہے, بہت تھوڑی. کائنات کے بہت سے راز ہیں جن سے پردہ نہیں ہٹا اور ہٹ بھی نہیں سکتا. بہت سے تو ایسے ہیں جن سے ہٹے گا ہی نہیں. تو اس لیے ہمارے پاس دلیل یا تو مشاہدہ ہوتا ہے یا خبر ہوتی ہے کہ جو ماہر ہے, جو کسی فیلڈ کا ماہر ہے, وہ ہمیں کیا دے دے, خبر دے دے. تو ومن اصدق من اللہ قیلا, مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں, میڈیکل سائنس اس پہ تحقیق نہیں کر سکتی کیونکہ میڈیکل سائنس کی اپروچ وہاں تک ہے نہیں, سائنسدانوں کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے. خواب کو نہیں ڈیفائن کر سکے اب تک, دماغ نہیں پڑھ سکے. پتہ ہے آپ کو ISSB میں بعض دفعہ یہ سوال ہوتا ہے انٹرویو میں کہ دماغ کیا ہے. ایک ہمارے ایک دوست تھے, وہ امتحان دینے گئے, ان سے سوال, ISSB میں تو نہیں, وہ کسی اور ادارے میں گئے تھے, ان سے سوال ہوا کہ دماغ کی کیا ڈیفینیشن ہے. انہوں نے کہا پتہ نہیں, یہ ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے انسان کے لیے. یہ جواب درست تھا. درست اس لیے تھا کہ دماغ ہی اپنے بارے میں بتائے گا نا. تو آپ کے اوپر کی چیز تو آپ کے بارے میں بتا سکتی ہے کہ میں کیا ہوں, خود نہیں بتا سکتے آپ, کیونکہ اس دماغ کو سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ ذہین کوئی دماغ چاہیے. وہ مارکیٹ میں ہے نہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ہے نہیں مارکیٹ. تو یہ میڈیکل سائنس خود مانتی ہے کہ ہم تحقیق ایک دائرے تک کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ریسرچ ہمارے دائرہ کار میں ہے نہیں, یہ پاسبل نہیں ہے. تو انسان کی ابتدا کیسے ہوئی, یہ انسان کے لیے میڈیکل سائنس کے ذریعے پہچاننا ممکن ہے ہی نہیں. کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی, قیامت تک ایسے آلات دریافت ہی نہیں ہو سکتے جو یہ بتا سکیں کہ کیسے ابتدا ہوئی ہے. ناممکن ہے کہ کیسے ابتدا ہوئی ہے. یہ جو تھیوریز ہیں, نظریات ہیں کہ ممکن ہے ایسے ہو, ممکن ہے ایسے ہو, یہ ریسرچ تھوڑی ہے. جس چیز کو سائنسدان خود ریسرچ نہیں کہہ رہے, آج ہماری یونیورسٹیوں میں اس کو ریسرچ کہہ کے پڑھایا جا رہا ہے. ڈارون نے یہ ریسرچ تھوڑی پیش کی تھی کہ انسان بندر سے بنا ہے, وہ ریسرچ تھوڑی تھی. وہ کہتے ہیں, اور ڈارون کے پورے الفاظ کیا ہیں
کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اس انسان کو کسی خدا نے نہیں بنایا، یہ فرض کر لو، تو پھر ممکن ہے کہ یہ ایسے ہوا ہو، یہ پروسیس ہوا ہو. تو وہ خود بیچارہ کنفیوز ہے کہ ہوا کیا تھا، اور ہمارے ہاں اس بیس پر خدا کا انکار کر دیا، پیغمبروں کا انکار